محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی ان ثنائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے کے لیے 4 مشروب بنائے، تو 4 مشہور جو مشروب ہیں جو انسان کو من بھاتے ہیں، دلوں کو لگتے ہیں۔ پہلا کل ہم نے جو ہے وہ پانی کا پڑھ لیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے اتارا پانی اللہ نے۔ ایک تو یہ پہلا تو یہ ہو گیا پانی۔ دوسرا جو ہے وہ ہم آج انشاءاللہ دودھ کے بارے میں پڑھیں گے، تیسرا شراب کے بارے میں ہے، اور چوتھا شہد کے بارے میں ہے۔ یہ 4 ہی جو ہے وہ مشروبات ہیں پینے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور جس وقت یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت مدینہ میں جو ہے وہ آئی ہے، تو یہ ذہن میں رہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کو جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس کے حوالے سے ساکاران کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو منسوخ بھی کہا ہے، واللہ عالم، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب اتری ہے اس وقت شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی اس وقت تک۔ پہلی بات ہم نے کل پڑھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ کیا سسٹم اللہ نے جو ہے وہ بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں سے بخارات اٹھاتا ہے، آسمانوں پہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، آسمان سے ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ جہاں اللہ کی رضا، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ پانی برساتی ہیں۔ پھر کہاں پہ پانی جو ہے وہ فوری ضرورت ہوتی ہے، کہاں پہ اللہ نے اس کو سٹوریج کرنے ہوتے ہیں گلیشیئرز کی شکل میں، اور پھر ندی نالوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے ایک پانی، اور پھر وہی پانی بارشوں کا پانی زمین میں جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر فلٹر ہو کے انسان اس کو کنوؤں کی شکل میں، نلکوں کی شکل میں جو ہے وہ دوبارہ استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو آج ہم پڑھیں گے اس میں، ایک تو یہاں پہ کہا گیا لآیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَكُمْ، لیے تمہارے، فی الانعام، انعام کس سے ہے؟ چوپائے، مویشی، لعبرتن، لعبرتن لفظ کیا ہے؟ عبرت، اسی سے ہمارا لفظ کیا ہے؟ نصیحت۔ کون سی نصیحت؟ جس سے انسان سیکھ کے جاہل پن سے علم کی طرف آ جائے، اس کو عبرت کہتے ہیں، وہ لفظ ہے۔ یقیناً اس میں نصیحت ہے تمہارے لیے ان مویشیوں میں۔ کیا نصیحت ہے؟ نسقیکم، نسقیکم لفظ کس سے ہے؟ اسی سے ایک لفظ ہمارا سامنے ہمیں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہے بیسیکلی اسقا، ان سے پانی پینا۔ ہم پلاتے ہیں تم کو، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما، من ما، اس میں سے جو، من ما، اس میں سے جو، فی بطون ہی، بطون ہی، بطن کو ہوتا ہے پیٹ، بطون ہوتا ہے اس کی جمع، ہی اس ضمیر لگی ہوئی ہے۔ یقیناً مویشیوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نصیحت ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے پلاتے ہیں، من بین، درمیان سے، فرسن، فرسن کہتے ہیں جو انتڑیوں میں لگا ہوا فاضل مادہ، جو گوبر جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو مخرج ہو، جو نکلتا ہے، جو خارج ہوتا ہے، گوبر، و دمن، اور خون، خون، اور درمیان میں ان کے پیٹوں میں سے جو نکلتا ہے لبنن، دودھ، خالصن، خالص، سائغن، سائغن کہتے ہیں خوشگوار، جو پینے میں مزہ دیتا ہے۔ جب بھی آپ ایک گھونٹ بھرتے ہیں تو اندر پورے جسم میں ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے، ایک خوشگوار جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ اور پھر نارملی پہلی جو چیز تھی وہ پہلی چیز تھی پانی، اس پانی سے تو صرف پیاس بجھتی ہے، لیکن یہ جو چیز کہی گئی ہے سائغن، خالصاً سائغن، اس سے بھوک بھی مرتی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، لیے کن کے؟ پینے والوں کے لیے، شاربین، شربت پینے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ، اور بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں نصیحت ہے، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس میں سے، فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین حرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ان 2 حرام میں سے ایک چیز اللہ نے جو ہے وہ حلال نکال دی ہے۔
لبنن دودھ، خالصن خالص، سائغن خوشگوار، فرت بخش، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ سائغن بیسیکلی سوگن سے ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ خوشگوار گونڈ، جس سے پیتے ہی بدن میں جو ہے وہ اطمینان جو ہے وہ آ جائے اور ایک خوشگوار احساس ہو۔ امن ثمراتن، اور ثمراتن، ثمرہ کس کے ہے؟ ثمرہ کی جمع، تے ہٹا دیں تو الف تے لگا دیجئے، پھل، اور پھلوں میں سے النخیل کھجور، والآناب اور انگور۔ یہ چونکہ کثرت سے پائے جاتے تھے وہاں پہ عرب میں، اس لیے بار بار ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تتخذون، لفظ کیا ہے؟ اتخذ، تم بناتے ہو، تم بناتے ہو، منہو، اس سے، ان پھلوں سے، ساکرا، ساکرا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ گھونٹ جس سے انسان مدہوش ہو جائے یا مست ہو جائے، نشے میں مخمور ہو جائے، اس سے تم بناتے ہو شراب۔ اور یہ آیت کریمہ شراب کی ممانعت کے لیے ایک انڈیکیشن بھی تھی کہ یہ بھی ہو رہا ہے۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق، بھلے والا رزق۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لَآیَاتٍ، یقیناً نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے ان مواشیوں میں، لَعِبْرَةً، نصیحت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان، لبنن دودھ، خالصن خالص، سائغن خوشگوار، فرت بخش، للشاربین پینے والوں کے لیے، امن ثمراتن، اور پھلوں میں سے، النخیل کھجور، والآناب اور انگور، تتخذون منہ سکرا، ان سے تم جو ہے وہ شراب بناتے ہو، ورزقاً حسنا، اور اچھا رزق۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اسی کو سورہ یاسین میں بھی فرمایا، جلنا فیہا وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب فجرنا فیہا من العیون لیاکلوا من ثمرہ۔ تو اب آ جائیے اس کی مفہوم کے اوپر۔ پہلی بات پانی کا تذکرہ ہو گیا، اب آ گئی دیکھیے سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ غذا، مرد اور مادہ اور عورت، مرد اور عورت، جانور میں میل نر اور مادہ، یہ دونوں ایک ہی کھاتے ہیں، پانی بھی ایک جیسا ہی پیتے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے دیکھیے، جب خوراک کھائی جاتی ہے تو خوراک اندر جا کے چکی لگی ہے، اس میں پیستی ہے۔ خوراک سے بنتا کیا ہے؟ خوراک سے خون بنتا ہے، وہ خون جو ہے وہ اس میں رگوں میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس چکی میں سے جو باقی بچتا ہے، جو لیکوڈ ہوتا ہے، وہ پیشاب کی شکل میں نکل جاتا ہے، اور باقی جو بچتا ہے وہ مخرج سے جو ہے وہ فضلے کی شکل میں جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں تین، اس کے علاوہ انہی چیزوں کے درمیان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، سب نے ایک خوراک، پانی سب نے ایک پیا، لیکن اس میں سے مادہ کو اللہ نے جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ فضیلت، ایک اور جو ہے وہ خاصیت بخش دی۔ وہ خاصیت بخش دی کہ انہی دونوں چیزوں میں سے، جہاں پہ جو ہے وہ فضلہ ہوتا ہے اور جہاں پہ خون ہوتا ہے، ان دونوں حرام چیزوں سے، انہی انتڑیوں میں سے ایک ایسی جو ہے وہ رگ جو ہے وہ جاری کر دی، جس سے جو ہے وہ دودھ آتا ہے۔ اور یہ دودھ بھی جو ہے وہ ہر وقت نہیں آتا، بیسیکلی تو یہ خوراک ہے بچوں کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دودھ دینے والے جو اعضاء ہیں وہ تو شروع سے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں دودھ تب ڈالتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فیکٹری رواں کرتا ہے، اس سے پہلے یہ دودھ جو ہے وہ ان میں نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان دیکھیے، قدرت دیکھیے، جسم وہی ہے، خوراک وہی ہے، پانی وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، اور پھر ایک پارٹیکولر ٹائم کے اوپر آ کے، اور پھر ان مادہ گائے، بھینس، بکری، ان سب میں اتنا آتا ہے کہ نہ صرف ان کے بچوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ اتنا آتا ہے جس سے جو ہے وہ انسان بھی اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ تو اگر سوچیں کہ ایک ہی چکی میں اوپر سے جو ہے وہ پانی اور خوراک ڈالے گی، اس میں سے خون بنا وہ الگ ہو گیا، اس میں سے جو لیکوڈ تھا وہ پیشاب کی شکل میں نکل گیا، جو فضلہ تھا وہ جو ہے مخرج سے، اپنے مخرج سے فارغ ہو گیا۔ اب کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے انسان کو نر کو مادہ سے ڈیفرینشیٹ کیا ہے؟ اس حرام چیزوں میں سے جن کی طرف ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ پلیدگی والی چیزیں ہیں، حرام ہے، خون حرام ہے، دمن مسفوحہ، بہتا ہوا خون حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے پیشاب، پخانہ، یہ ہر چیزیں حرام ہیں۔
انہی چیزوں میں سے ایک ایسی حلال چیز نکال لی جو تمہارا من باتا ہے، جس سے تمہیں تمہارے دل کو فرت بخشتی ہے۔ ادھر سے دودھ کا ایک گھونٹ برانی آپ کے پورے رگو پے میں جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے اور خوشگوار سی حیرت سے۔ اور یہ وہ واحد چیز ہے پینے والوں میں سے جو دوسری چیزیں تو پینے کے لیے کام آتی ہیں، یہ کھانے کے لیے یہ بھوک بھی مٹاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ وہی باڈی، وہی خوراک، وہی غذا، ہر چیز وہی، اور اس میں ایک نئی فیکٹری جو ہے وہ لبنن، دودھ، خالصن، خالص، سائغن، خوشگوار، اطمینان، فرت بخش، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سی ایسی ہستی ہے جس نے ایسے سسٹم جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ فٹ کر دیے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ اوپر سے ایک ہی نالی ہے، اس نالی میں سے مختلف علیحدہ چیزیں اس نے بنا دی۔ غذا کھائی، غذا کا بیسک مقصد کیا تھا؟ اس سے خون پیدا ہوتا۔ جب خون ہے وہ خون رگوں میں چلا جاتا ہے، باقی چکی میں سے جو پھوگ ہے وہ سارے کا سارا لیکوڈ ایک شکل میں نکل گیا، فضلہ دوسری شکل میں نکل گیا۔ اسی حرام چیزوں میں سے، انہی چیزوں میں سے اللہ نے جو ہے وہ دودھ کی شکل میں تمہارے لیے ایک نہریں جاری کر دی۔ تو یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھ کے اپنے جہل پن کو دور کر کے علم والوں میں آتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی ہستی ہے۔ وہی ہستی ہے جو رب العالمین ہے، وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ جن شریکوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی صنائی بنا بھی سکتے ہیں؟ کیا وہ ذہن میں آ بھی سکتی ہے؟ کون ہے جو ان کا مالک ہے؟ یہ وہی وحدہ لا شریک لہ۔ تو نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ آگے بتایا گیا ہے یاقلون، عقل والوں کے لیے جو سوچتے ہیں اس بات سے۔ ویسے آپ کی بات ہے، کبھی ہم میں سے کسی نے غور کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں ہمیں بتایا ہے کہ اسی کھانا بھی وہی، پینا بھی وہی خوراک نر کھا رہا ہے، وہی مرد کھا رہا ہے، مادہ کھا رہی ہے، ان دونوں میں سے جو ہے وہ پھر ایک تو جو ہے وہ وہی رگوں میں خون بن کے چلا گیا، اس کے بعد باقی خارج ہو گیا سارا کچھ، اور مادہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ایک خاص کیفیت میں، جبکہ وہ حاملہ ہوتی ہے تب جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ اس کی فیکٹریوں میں سے دودھ جو ہے وہ رواں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسی اللہ کی صنائی ہے، کیسی اس کی قدرت ہے۔ اس قدرت، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ امن ثمرات، اور پھلوں میں سے، النخیل۔ اب دیکھیے شراب تو بہت ساری چیزوں سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، منقے سے بنتی ہے، اور کتنی چیزوں سے بنتی ہے۔ جب تک آپ اس کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھ کے کھا لیتے ہیں وہ حلال ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس میں سڑاند آتی ہے وہ شراب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے ہی اس میں جو ہے وہ سڑاند آ کے کیڑے پڑ کے جو ہے وہ بنتی ہے تو وہ شراب کی شکل میں بن جاتی ہے اور وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اچھے رزق پیدا کیے، انہی اچھے رزقوں سے تم جو ہے وہ شراب بھی بناتے ہو۔ یہ ایک رد ہے، یہ انڈیکیشن تھا کہ بعد میں جو ہے وہ شراب حرام ہونی ہے۔ کون سے پھل تھے؟ نخیل و عناب۔ ان دو کا پارٹیکولرلی ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ دو وافر مقدار میں عرب ان سے بڑے فیملیئر تھے۔ باقی دوسری چیزیں جو ہیں وہ تھیں، منقہ ہے اور کتنے پھل ہیں جن سے جو ہے بنائی جاتی ہے۔ جب تک وہ تر و تازہ ہیں اب ان کو کھاتے ہیں، جب وہ پھل جو ہے وہ گل سڑ کے سڑاند بن جاتی ہے تب جو ہے وہ شراب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھلوں میں سے تتخذوا منہ سکرا، بناتے ہو تم ان میں سے جو ہے وہ شراب، ان میں سے شراب ہر وہ چیز جو مدہوش کر دے، ورزقا حسنا، اور رزق اچھا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً، لا علیحدہ کر لیجئے، آیات علیحدہ کر لیجئے، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچنے کی زحمت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کو بار بار نظر آئے گا، یہاں کہا گیا لقوم یسمعون، یہاں کہا گیا لقوم یعقلون، آپ کو کبھی لقوم یتفکرون، یتدبرون، کتنی چیزیں جو ہے وہ ہمیں آتی ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، ان قدرت کو، اللہ کو پہچاننا کس سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ فزیکل تمہارے سامنے آئے گا تو تمہیں دیکھے گا۔ اللہ جو ہے وہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بچایا، دیکھا، پہچانا کہ اب اللہ تو جو ہے وہ دیکھیں معجزے دکھاتا ہے، ہر چیز۔ یہ کس کی جانب سے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے اللہ کو۔ یہ درخت، ہر ایک چیز دیکھیے، قرآن نے کچھ چیز چھوڑی ہے، ایک ایک پھول، پتی، ڈالی، بیج، ہر چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کھل کھل کے بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ ان چاروں مشروبات میں سے پانی کا تذکرہ کر دیا، دودھ کا تذکرہ کر دیا، شراب کا تذکرہ کر دیا، کل ہم انشاءاللہ شہد کا پڑھیں گے۔
کوئی چیز رہ گئی ہے پینے والی اس میں سے؟ اس کے علاوہ اتنے مختصر سے وہ الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان میں جو 4 چیزیں پینے والی ہیں ان چاروں کا تذکرہ جو ہے وہ 4 آیتوں میں کر دیا. کوئی چیز رہ تو نہیں جاتی اس کے بعد ان میں سے. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں سے دیکھ کے ہمیں عقل آنی چاہیے، ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے کہ وہ ہستی کیسی کیسی فیکٹریاں اس نے لگا دی ہیں، مادہ کی شکل میں کیسی فیکٹری لگا دی ہے اس نے، نر کی شکل میں اس نے کیسی فیکٹریاں لگا دی ہیں، اور کیسا تناسل کا جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ نظام جو ہے وہ بنا دیا ہے. اور پھر اللہ نے تمہارے پینے کے لیے، کھانے کے لیے، اٹھنے جاگنے کے لیے، سونے کے لیے، دن کے لیے کیا کیا کچھ تمہیں نہیں دیا. پھر بھی تم اس اللہ کو چھوڑ کے کہا کہ اللہ جتنا صبر کس کا ہو سکتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے، بندہ کسی اور کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. اللہ رزق دیتا ہے، بندہ کسی اور کو اس میں سے جو ہے وہ حصے دار بنا لیتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان ظالم لوگوں کو جو ہے وہ اگر ہر غلطی پہ سزا دیتا تو اس دنیا میں کوئی زندہ باقی نہ رہتا. اس کی رحمت ہے، اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے. کیا کس لیے؟ اس لیے کہ مہلت کا فائدہ اٹھا کے اس کی راہ پہ چل پڑو. نہیں چلو گے تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکو گے تم. الٹیمیٹلی جانا تمہیں اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہاں پہ تمہیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب انصرني على القوم المفسدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا کیجئے ان مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بخشش فرما دے. جن کی اللہ کے ہاں مغفرت ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے ان کی درجات کی بلندی کے لیے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے. جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے، اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرما دے، انہیں صحت والی زندگی نصیب فرما دے. جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. سب کو رزق حلال نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.